اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آن لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دو حکایات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے کمالات کے باوجود عذرائے عجز ایک لنگڑے چیونٹے سے یہ سوال کرتے ہوئے کہا کہ اے چیونٹے، تم جو مجھ سے بھی زیادہ مٹی میں لتھڑے ہوئے ہو، مجھے بتاؤ کہ کون سی مٹی غم کے ساتھ زیادہ گوندی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لنگڑے چیونٹے نے آپ کو جواب دیا کہ قبر بند کرنے کی آخری اینٹ کی مٹی سب سے زیادہ غم میں گوندی ہوتی ہے۔ آخری اینٹ قبر کی خاک کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے تو دنیا کا تعلق مردہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، جب میں قبر میں جاؤں گا اور کائنات سے میری تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور میرے منہ کو آخری اینٹ چھپا لے گی، اس وقت تو مجھ سے اپنا فضل و کرم نہ ہٹانا۔ جب میں پریشانی کی حالت میں اپنا چہرہ قبر میں چھپا لوں گا، اس وقت اپنے چہرے کے علاوہ کسی اور کا چہرہ میرے سامنے نہ لانا۔ میں باوجود اتنے گناہوں کی امید کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے چہرے کے علاوہ کسی اور کا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ اے اللہ، تو کریم مطلق ہے، جو مجھ سے ہو گیا تو اسے معاف کرنا اور مجھے معافی دے دینا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی حقائق کچھ یوں ہے۔ کسی گوہر کو وہ عزت نہ ملی ہوگی جتنی اس گوہر کو، اس پتھر کو ملی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا۔ اس گوہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت و ناموس عطا فرمائی، حالانکہ اس کا وزن محض 2.5 ماشا کا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گوہر کو، اس پتھر کو اپنی انگوٹھی کا نگینہ بنایا تو تمام روئے زمین پر اس کی حکومت ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی وسیع و عریض حکومت کو دیکھا کہ تمام زمانہ اس کا فرما بردار ہو گیا ہے۔ 40 میل تک ان کا شاہی خیمہ نصب ہوتا تھا، ہوا بھی ان کے حکم بردار تھی اور ان کے تخت کو اڑائے پھرتی تھی۔ اگرچہ ان کا خیمہ 40 میل تک کا ہوتا تھا، مگر یہ ساری عزت اور تاثیر 2.5 ماشا پتھر کی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی حکومت صرف معمولی وزن کے پتھر کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے کہا، اے اللہ، دنیا اور دین میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں ہونا چاہیے۔ اے باری تعالیٰ، میں یقین اور اعتبار کی آنکھ سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ حکومت ایک مصیبت سے کم نہیں، حالانکہ عالم عقبا کے مقابلہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا میرے بعد کسی اور کو روئے زمین کی حکومت نہ دینا اور کسی کو اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈالنا۔ مجھے لاؤ لشکر اور حکومت سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے زنبیل بننے کا پیشہ اختیار کرتا ہوں۔ اگرچہ اس گوہر کی تاثیر سے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو گئے تھے، مگر دراصل بارگاہ عزیزی تک پہنچنے میں وہ ایک رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس گوہر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا، پھر اے مخاطب، تم جیسے پریشان حال کے ساتھ کیا کچھ نہ کرے گا۔ بہرحال گوہر بھی تو ایک پتھر ہوتا ہے، لہذا اس کے حصول کے لیے اس قدر کان کنی یعنی محنت نہ کرو۔ اگر جان کنی اور محنت کرنی ہے تو صرف اور صرف محبوب حقیقی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہی کرو۔ اے گوہر طلب کرنے والے، اپنے دل سے گوہر اس پتھر کی محبت کو نکال دو، جاہو جلال کو نکال دو، زینت و زبائش کو نکال دو، دولت کے انباروں کو نکال دو اور محبوب حقیقی کے دیدار کے گوہر کو طلب کرنے والا بن جاؤ۔ ناظرین اکرام، یہ حقائق فرید الدین عطار سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔